انگریز نے جب ہندوستان میں پنجے گاڑنے شروع کر لیے، پنجے گاڑنا، تو اس نے کہا کہ افراتفری پیدا کی جائے۔ اگر مسلمانوں کو موقع مل گیا یہ پھر جہاد کے نام پہ اکٹھے ہو کے ہمیں مار بھگائیں گے، ان کو افراتفری میں ڈالو۔ بھئی افراتفری کیسے ہو؟ بدعتیوں کو کہا ان پر الزامات لگاؤ کہ کرامات نہیں مانتے، غیر مقلدوں کو کہا ان پر الزامات لگاؤ کہ ان کی نماز نہیں ہوتی، رفع یدین فاتحہ خلف الامام امین بالجار نہیں کرتے، اور غلام احمد قادیانی کو کہا کہ تم آ جاؤ بیٹے اور نبوت کا دعویٰ کر لو۔ جس وقت انگریز شرارت کر رہا تھا تو دیوبند کے کچھ اکابر ہے جو ان کے استاذوں کے استاذ ہیں، اور ان کے بڑے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اس کو ہمارے بزرگ کہتے ہیں شیخ الطائفہ، سید الطائفہ۔ تمام اکابر دیوبند کے پیر و مرشد، ان کی نظر تھی کہ یہ کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ اس دوران انگریزوں نے اپنا ایک آدمی علم اسلام پڑھنے کے لیے فارغ کیا اور کہا قرآن اور سنت حاصل کرو اور پھر اس کی بھیجیے بکیرو تاکہ ہمارا عیسائیت ثابت ہو جائے۔ اس کا نام تھا فاؤنڈر، اور وہ فاؤنڈر جو ہے اس نے بڑا زبردست قسم کا علم اپنا پختہ کیا اور قرآن کریم اور احادیث اور فقہ پر اعتراضات ضبط کیے، اور جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے مولویوں کے ساتھ مار کے کرتا تھا اور بظاہر جیتا تھا۔ حاجی امداد اللہ اور بزرگان دیوبند انہوں نے اپنے ایک آدمی کو تیار کیا، اس کا نام تھا مولانا رحمت اللہ کیرانوی، اور ان کو کہا کہ اس کا جواب دینا ہوگا، وہ آدمی تیار ہو رہا ہے۔ اس نے کہا بے فکر رہا۔ 1861 میں اور 1860 میں الہ آباد کے اندر مذہبی میلہ لگایا گیا اور سارے مذاہب کو کہا آؤ اپنا اپنا مذہب ثابت کرو، اور فاؤنڈر جو تھا وہ میدان میں اترا، وہ سنڈا، اور اس نے کہا گوتڑوں کا مذہب ان وجوہات سے غلط ہے، اور یاتریوں کا مذہب ان وجوہات سے غلط ہے، اور زندہ باد، اور ہندو دھرم ان وجوہات سے فاسد و غلط ہے۔ وہ آخر میں کہا اسلام اس لیے غلط ہے، اسلام کا آسمانی کتاب قرآن اور اس کی پہلی سورت دوسری سورت اعتراضات، اور ہر اعتراض کے بعد وہ کہتا تھا حل من مبارزین یبارزنی، ہے کوئی ماں کا بیٹا؟ مولانا رحمت اللہ صاحب کھڑے ہو گئے تھا، بالکل حاضر۔ دنیا حیران ہو گئی۔ مولانا نے جوابات اس انداز سے دیے کہ اول اس کے اعتراضات کا جواب دیا اور پھر اناجیل پر برس پڑے اور ثابت کیا کہ پوری دنیا میں ایک انجیل مسیح نہیں ہے اور یہ سب پولوس کا گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، نبی کی تعلیمات اور انجیل اس کے مقابلے میں پیش کیا گیا، اور اس انداز سے کہ پوری مجلس مولانا پر نچاور ہو گئی کہ ایسا غیرتی اور ایسا بہترین مناظر ہم نے نہیں دیکھا۔ جب مجلس ختم ہو گئی انگریز نے کہا کہ فاؤنڈر کو تو سزائے موت دیتے ہیں، اس نے تو بڑا غر کیا، کروڑوں روپے گورنمنٹ انگریزی کا ضائع کیے اور ایک مولوی کا جواب نہیں دے سکا، تو اس کو ہرا گیا، لہذا فاؤنڈر کو سزائے موت کا اعلان ہوا کہ یہ شرارتی ہے، اور اس کے ساتھ مولانا رحمت اللہ کا بھی اعلان کیا کہ یہ بھی شر پسند ہے۔ مولانا رحمت اللہ کو اپنے بزرگوں نے کہا کہ آپ گرفتاری نہ دیں، وہ بلوچستان کے راستے سے ایران، ایران سے عراق، عراق سے مکہ، اور مکہ میں ان کے شیخ موجود تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اور فاؤنڈر یہاں سے نکلا قسطنطینیہ گیا، اور قسطنطینیہ میں سلطان عبدالحمید خان کو کہا کہ میں ہندوستان کے تمام علماء کو زیر کر چکا ہوں، سطح الارض پر مولوی کا بچہ نہیں ہے جو مجھے جواب دے، اتنا بڑا عالم ہو۔ اس نے اپنے شیخ الاسلاموں کو، فخر الاسلاموں کو بلایا، لیکن وہ تو بے خبر اسلام تھے، انہیں کیا معلوم تھا۔ فاؤنڈر بڑا مست ہو گیا اور سلطان بڑا غمگین ہوا، اس نے برید خاص سے مکہ مکرمہ شریف مکہ کو اطلاع کی کہ بڑی مصیبت ہو گئی، ایک عیسائی پادری آئے ہیں اور اسلام کا زبردست ماہر ہے، اور میرے تمام ملک کے علماء کو زیر کر لیا، اگر کچھ میری مدد کر سکو تو خدا کے لیے مدد کرو۔
شریف مکہ نے عجیب داداللہ سے کہا، مشہور انسان تھے وہاں، مولانا نے کہا مناظر تیار بیٹھا ہے اور اس کو چاروں شانے چت لٹا دے گا، مگر اس کا نام پہلے سے نہیں لے، اینڈ ٹائم پر جب ضرورت ہو جائے تو وہ پہلے سے کمرے میں چھپا ہوا ہوگا، اور برید خاص گھوڑا در گھوڑا اس نے دینیا پہنچا دیا مولانا کو، مولانا رحمت اللہ کو۔ وہاں بادشاہ نے ان کو اندر بٹھایا کمرے میں، اور سٹیج لگا ہوا تھا، دریا کے کنارے شاہی محل تھا، اور اس کے طوارت خانے جو تھے وہ دریا کے اوپر بنے تھے، اور فاؤنڈر نے آ کے تقریر کی اور بڑے لکے پکے اور ادھر ادھر کی مذاق اڑایا اور پیغمبر اسلام کا اور قرآن کا، اور اس کے بعد کہا ہے کوئی جواب دینے والا؟ مولانا اندر سے باہر آیا۔ مولانا کو جو ایسا دیکھا، یہ میرا باپ کہاں سے آیا، یہ تو مجھے ہندوستان میں لٹا چکا ہے۔ مولانا نے تقریر کی، اس کو کہا بیٹھو۔ اس نے کہا میرے پیٹ میں درد ہے۔ وہ اندر چلا گیا بیت الخلا، وہ جو 1861 میں بیت الخلا گیا آج تک نہیں آیا، وہیں سے چھلانگ ماری پانی میں، خودکشی کر کے تباہ ہو گیا۔ اور مولانا نے تقریر کی اور ان کی تسلی کی اور فاؤنڈر کے خرافات گنوایا اور اس کے جھوٹ اور فریب سمجھایا۔ پھر علماء کے حکم پر مولانا نے ان تمام علوم کو اکٹھا کیا ہے، اور اس کتاب کا نام ہے اظہار الحق، موجود ہے چھپی ہوئی۔ مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم نے جو لکھا ہے بائبل سے قرآن تک، یہ اس اظہار الحق کا ترجمہ ہے انگریزی زبان میں۔ مولانا نے عیسائیوں کے لیے کتاب لکھی ہے ان کی اصلاح کے لیے، اس کا نام ہے بائبل سے قرآن تک، 3 جلدوں میں، اور یہ اظہار الحق کا انگریزی ترجمہ ہے، 64 زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جو مشہور مدرسہ ہے اہل حق کا، سولتیہ، یہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی کا قائم کردہ ہے۔ مولانا وہاں بخاری پڑھاتے تھے، حاجی امداد اللہ سے مثنوی پڑھاتے تھے۔ جو شخص بھی دنیا کے اندر عیسائیت کے خلاف کام کرے گا، اگر اس کو شیخ الاسلام کا الجواب الفصیح یا ابن قیم کا الجواب الصحیح نہ ملے تو خیر ہے، اظہار الحق عام ہے اردو میں بھی، اور اصل نسخہ عربی کا ہے، کیونکہ مولانا نے مکہ میں بیٹھ کے لکھا ہے، اور اس کے مقدمے میں حضرت نے فاؤنڈر کے ساتھ یہ اپنا پیش آنے والا قصہ خوب تفصیل سے لکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس اظہار الحق کے اندر مولانا رحمت اللہ کیرانوی نے ان 6 شبہات کا رد کیا ہے جو عیسائیوں کو ہوئے، 6 شبہات کا رد۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔